بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ویورز، پھر ایک بار آپ کا استقبال ہے اس پروگرام ہمارے نکاح کیسے ہو، اور الحمدللہ کڑی در کڑی ہم نے بہت ساری باتیں نکاح کے تعلق سے دیکھی۔ اب وہ باتیں ہم پچھلے کڑی میں دیکھ رہے تھے، وہ کام جو شریعت نے منع کیے، جو نکاح میں نہیں ہونا چاہیے یا کسی خوشی کے موقع پر نہیں ہونا چاہیے، وہ کڑی ہم دیکھ رہے تھے۔ آئیے اسی سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں، اور وہ کام جو خوشی کے موقع پر انسان کرنے سے بچے، اور چونکہ خاص طور سے نکاح ایک خوشی ہے، لوگ اس میں جو ہے شریعت کو بالائے طاق رکھ کر بہت سارے غلط عمل کر لیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو نکاح خیر اور برکت کا باعث ہونا چاہیے، وہ نکاح نظر آتا ہے کہ وہ خیر برکت کے بدل میں انسان پریشان ہو جاتا ہے نکاح کر کے، اس لیے کہ اس نے اپنے نکاح کو اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں کیا ہے۔ اب آئیے آگے ہم کچھ باتیں دیکھتے ہیں جو خوشی کے موقع پر ہم نے کرنے سے بچنا چاہیے، یا جو عموماً لوگ کرتے ہیں، اور خاص طور سے نکاح میں بھی یہ چیز ہوتی ہے۔ اس میں جو ایک اہم چیز ہے جس کا تذکرہ بہرحال چل رہا تھا، وہ یہ ہے عورتوں اور مردوں کا ایک دوسرے کے سامنے آنا۔ نکاح میں تو بہرحال یہ بات اتنی عام ہو چکی ہے آج کہ عورت اور مرد سامنے آتے، مطلب کوئی پردے کی آڑ نہیں ہے، اور دعوت ہو رہی ہے، شادی ہو رہی ہے، اور ایسا لگتا اللہ رحم کرے کہ شادی کے حد تک پردہ ختم کر دیا گیا۔ شادی کی حد تک مطلب شادی جب ہو رہی ہے تو مرد بھی جو ہے عورتوں میں آ رہے اور جا رہے ہیں، عورتیں بھی پردے کا کوئی لحاظ نہیں رہی اور مردوں کے سامنے سے آ رہے جا رہی ہے۔ گویا ایسا ہے جیسا شادی مطلب ایک تھوڑی دیر کے لیے شاید اللہ نے ایکسیپشنل کر دیا پردہ کی، پردہ معاف، اب جو چاہے کرو، مطلب مرد عورت کے سامنے آ رہے، عورتیں مردوں کے ساتھ آ رہی، اور حالت تو یہ ہے کہ اس کو ہائی سوسائٹی، ہائی کلچر کا ایک پارٹ سمجھا جاتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے مرد اور عورتوں کو الگ نہیں رکھتے ہیں، ان میں سیگریگیشن نہیں ہوتا ہے، ہم ساتھ کھاتے ہیں، اور دعوت ہو رہی ہے، لڑکا بھی بیٹھا ہے جس کی شادی ہے، لڑکی بھی ادھر ایک طرف بیٹھی ہے جس کا بھی نکاح ہوا، دونوں کو ایک ہی اسٹیج پہ بٹھایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ مرد اور عورتیں ہیں، وہیں کھانے کا نظم ہے، مرد بھی کھا رہے ہیں ایک ہی جگہ سے لے کر، عورتیں بھی کھا رہی ہیں، بے پردہ ہے، ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ہنسی اور مذاق ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں شریعت نے اس کو بالکل پسند نہیں کیا۔ پردہ اتنی اہم چیز ہے کہ یہ تو خوشی ہے، غم میں بھی پردہ ایکسیپشنل نہیں ہے، بیماری میں پردہ ایکسیپشنل نہیں، معلوم آپ کو؟ آئیے واقعہ سناتا ہوں صحابیات کا دو، اور انشاءاللہ آگے ہم بڑھتے ہیں۔ ایک صحابیہ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے بیٹے کی شہادت ہوئی، انہیں خبر دی گئی کہ جو ہے آپ کے بیٹے کی جو ہے شہادت ہوئی، آپ فوراً آئیے۔ وہ آئی، جب آئی تو صحابہ نے دیکھا اور لوگوں نے دیکھا اور تعجب کرنے لگے، وہ پردے اور برقعے میں آئی۔ لوگوں نے کہا عورت تجھ پر تعجب ہے، تیرے بیٹے کی شہادت ہوئی ہے اور تو پردے میں آئی ہے؟ تو کہا لوگوں میرا بیٹا مرا ہے، میری غیرت نہیں مری ہے ابھی۔ مطلب بے پردگی کا فتنہ بیٹے کی موت سے زیادہ خطرناک ہے، یہ تھا ان کا پردہ۔ اسی طرح ایک صحابی آئی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو ہے مرگی کا مرض ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ اس مرض میں شفا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تو صبر کرے تیرے لیے بہتر۔ کہا میں صبر کر لوں گی، لیکن ایک دعا آپ ضرور کرنا کہ جب میں مرگی سے نیچے گر جاتی ہوں، ہلتی ہوں، اور ایپیلیپسی، مرگی مطلب ایپیلیپسی، آدمی گر جاتا ہے، اسے جھٹکے آتے ہیں، فیٹس آتے ہیں، اسے کچھ یہ خیال نہیں ہوتا کیا ہوا، جب میں گر جاؤں تو میرا پردہ نہ کھلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ دعا ضرور کر دوں گا، اور آپ نے دعا کی اے اللہ اس کا پردہ نہ کھولے۔ جبکہ مرگی کا دورہ بے ہوشی کی ایک علامت ہے، آدمی بے ہوش جیسا ہوتا ہے اس کو معاف ہے بہت ساری چیزیں، ویسے ہی ہے، لیکن اس حالت میں بھی وہ خاتون نہیں چاہتی تھی اس کو بے پردہ دیکھا جائے۔ تو آپ شادی کی بات کر رہے ہیں، شادی کون سی ایسا موقع ہے جس میں پردے کو ایکسیپشنل کیا جائے؟ تو بہرحال اس طرح کا کرنا درست نہیں۔ اسی طرح شادی کے موقع پر دیکھا ہے تو عورتیں گھنگرو باندھتی ہے پہن میں، یا بجنے کی چیزیں لگاتی ہے، گھنگروں کا استعمال، بجنے کی چیزوں کو عورتوں کو پہننا شریعتاً جائز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن نسائی کی روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس کی راویہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس گھر میں گھنگرو ہوتے ہیں اور گھنٹا یا گھنٹی ہوتی ہے جس کو بجایا جاتا ہے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے، آپ شادی کے موقع پر خاص گھنگرو باندھتی ہیں عورتیں، چین ہوتی ہے، مختلف قسم کے گھنگرو جو بجتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں گھنگرو ہوتے ہیں۔ اندازہ لگائے، اب تو پہنا ہوا ہے انسان ہے، پھر کیا امید کرتا اللہ اس کے اوپر رحم کرے؟ یہ بات سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم خوشی میں اتنے نہ لگ جائے کہ ہم شریعت کو پیچھے رکھ دیں اور آگے بڑھ جائے اس سے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جو آج جو چیز ہو رہی ہے خوشی کے موقع پر، جو غلط کام ہم سے ہو جا رہے ہیں جس میں شادی بھی شامل ہے، وہ بھی خوشی کا موقع ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہے مردوں اور عورتوں کا جو ہے بالوں کو خضاب لگانا۔ ایک بات تو آگی خوشی میں بالوں کو لال رنگ دینا مہندی سے جائز ہے، لیکن اب دوسرا پارٹ آ رہا ہے
کہ مرد اور عورت خضاب لگاتے ہیں، کالی مہندی لگاتے ہیں۔ کالا خضاب لگانا شریعتاً جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی وہ فرماتے اور کہتے ہیں، سنن نسائی کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اپنے بالوں کو خضاب لگائیں گے، بالوں کو رگیں گے، اور یہ لوگ جنت کی خوشبو نہیں سونگیں گے۔ ایسے لوگ آخر وقت میں آئیں گے دنیا میں جو بالوں کو رنگیں گے، جب کالے ہو جائیں، بالوں کو لال رنگ سے رنگنا جائز ہے لیکن رنگیں گے کالے رنگ سے، اور ایسے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ اس کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گے۔ کتنی سخت بات ہے، اتنی سخت وعیدوں کو بھی ہم کتنے آسانی سے بھول جاتے ہیں نا۔ نہیں شادی ہے، لوگ کیا سوچیں گے، سماج کیا بولیں گا۔ اس سماج میں سے ایک بھی آدمی نہ خبر کے سوال کے وقت آئیں گا، نہ اللہ کے سامنے جب سوالات ہوں گے آئیں گے، کوئی بھی نہیں آنے والا۔ پھر ان کے لیے کیوں اپنے آپ کو تبدیل کریں؟ آپ مہندی لگائیے لال، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس طرح سے کرنا یہ بہت سخت بات ہے، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، جس کو بہت معمولی طور سے ہم لیتے ہیں اور آسانی سے خضاب جو ہے 2-5 روپے کا لگا لیتے ہیں، جو کہ آخرت کے اعتبار سے اللہ رحم کرے بہت مہنگا ثابت ہو سکتا ہے۔ بھائی اسی طرح خوشی کے موقع پر جو غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہے اس میں ایک چیز یہ ہے، یا نکاح میں خاص طور سے جو ہوتی ہے، ایک ساتھ مل کر پروگرامز کرنا، اور کئی پروگرامز، ایک تو وہ پروگرامز پہلے تو شریعتاً ثابت نہیں ہوتے، پھر مل کر کرنا ڈبل گناہ۔ ایک تو بہت سارے پروگرام جو آج کیے جا رہے ہیں شریعتاً ثابت نہیں، اس پر پھر ان کو مل کر کرنا، مطلب ایک گناہ پر اور ایک گناہ، مطلب بے پردگی کا گناہ ایک، خرافات کرنے کا گناہ ایک، لیکن دیکھیے دھڑلے سے جو ہے یہ کام کیے جا رہے ہیں اور بہت آسانی سے لوگ یہ جو ہے گناہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو ہم بچائیں۔ مکس گیدرنگز جس میں مرد عورت بغیر پردے کے آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھا رہے اور پی رہے ہیں، ٹھیک، اسی طرح موسیقی وغیرہ کا انتظام کچھ نہ ہو، ہم بہت سمجھ دیندار ہے، کچھ نہ بھی ہو تو ایٹ لیسٹ لائٹ میوزک تو بیک گراؤنڈ میں چلتی رہنی چاہیے نا، ٹھیک ہے، ڈی جے نہیں بجا رہے، ہم ناچ رہے نہیں، بہت زیادہ آرکیسٹرا نہیں کر، لیکن ایک لائٹ میوزک تو کچھ نہ کچھ تو، بغیر میوزک کے کام تو کچھ ہونا نہیں آج ہمارے۔ تو لہٰذا یہ بہت بری بات ہے، موسیقی یہ درست نہیں اسلام میں۔ اسی طرح جو ہے غیر محرم عورتوں کا بات چیت کرنا، ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا، ایک دم بالکل واضح ہم دیکھ رہے ہیں کہ غیر محرم عورتوں، مرد مسلم ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہے ہیں، شادیوں میں مل رہے ہیں، کتنی سخت بات ہے، کتنی سوچنے کی بات ہے۔ جس بات کو معمولی سمجھ رہے ہیں موسیقی، یہ روز قیامت بہت مہنگی ثابت ہو سکتی ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا ہم اس موسیقی، اس مجلس، مخلوط مجالس، مکس گیدرنگز، اس سے بچے، پردے کا اہتمام ہو۔ اسلام آپ کو خوشی منانے سے نہیں روکتا، اسلام ڈائریکٹ کرتا ہے خوشی کیسی منائی جائے تاکہ یہ دنیا بھی سنور جائے، تاکہ انشاءاللہ العزیز آخرت بھی ہماری سنور جائے اور اس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مخلوط مجالس کی، جیسے میں نے آپ کے سامنے بات کی، مرد اور عورتوں کا بے پردگی کے ساتھ سامنے آنا اور مل کر کھانا پینا، یہ بہرحال روکنا چاہیے۔ یہ حدیث میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھی تھی، جیسے ہاتھ ملانے کی بات میں نے کہی، ایک ساتھ کھڑے رہنے کی بات کی، آپ نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو یا کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، غیر محرم کسی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ آپ اگر عورتوں سے بیعت بھی لینا ہوتے تو بات کرتے، وہ عورت جواب دیتی اور اس کی جواب کو بیعت مانا جاتا، ہاتھ سے بیعت نہیں لیتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند وہ کچھ کام تھے جو نکاح کے موقع پر یا خوشی کے موقع پر لوگ جو ہے کرتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ اس معاملے میں ایسے کوئی بھی کام جو ہے ہم اس کو نہ کریں اور جو ان سے جو ہے اجتناب کرتے رہیں۔ اب آگے، یہ تو تھے خوشی کے موقع پر کیا کام ہے جو نہیں کرنا چاہیے۔ اب آئیے خاص طور سے شادی کے موقع پر کیا کام ہے جو نہیں کرنا چاہیے، وہ کام میں آپ کے سامنے اب رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جیسے کہ ابھی جو ہم دیکھ رہے تھے وہ کام تھے جو کہ شادی سے ہٹ کر بھی خوشی کے موقع پر ہو سکتے ہیں۔ اب جو باتیں دیکھیں گے یہ وہ باتیں ہوں گی جو خاص طور سے خوشی کے موقع پر نہیں بلکہ شادی کے موقع پر کیے جاتے ہیں، جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ ان چند امور کو آپ کے سامنے اب رکھنے کی میں کوشش کروں گا۔ تو پہلی چیز جو ہم دیکھیں گے، اب آئیے، وہ کام جو شادی کے موقع پر نہیں کرنا چاہیے لیکن جو آج ہو رہے ہیں، اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے، اب شادی طے ہو رہی ہے تو شادی سے پہلے ایک منگنی کی جاتی ہے، اور منگنی کی ایک خاص رسم ہوتی ہے، لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، لوگ آتے ہیں، مبارک باتیں دیتے ہیں۔ اور میں نے تو ایسی بھی منگنی کی رسمیں دیکھی جہاں خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے اور بعد میں کہا جاتا ہے آج دونوں کی منگنی ہو رہی، مجھے لگا شاید شادی کر دے رہے، آج منگنی ہو رہی، دعائیں دیجیے کہ اللہ اس شادی کو کامیاب کرے، اور وہ ہو رہی ہے، اسے کہتے ہیں منگنی کی رسم۔ شادی سے پہلے کوئی منگنی کی رسم اسلام میں ثابت نہیں ہے، یہ رسم خرافات ہے۔ اس رسم کو جو بھی کرے گا یہ خرافات کی عمل کر رہا ہے، یاد رکھیے۔ تو شادی کی کوئی رسم نہیں، یاد رکھیے، منگنی، شادی سے پہلے کوئی رسومات نہیں ہیں،
اور منگنی کی کوئی رسم سنت سے ثابت نہیں، یاد رکھے۔ جس طرح سے لوگ آج بآسانی جو ہے منگنی کر دے رہے ہیں، اور منگنی میں اس کو بہرحال منگنی کہیے، رسم کہیے، اور بھی نام سے بہرحال کہا جاتا ہے، اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے کہ جیسے شادی ہو رہی ہو، بھلے کبھی کبھار شادی سے زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اس پر۔ اور منگنی کیوں؟ صرف اعلان کرنے کے لیے کہ جو ہے اس بچی سے جو ہمارا بچے کا نکاح ہو رہا ہے، یا بچی کا نکاح بچے سے، بچے کا بچی سے ہو رہا ہے۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ انشاءاللہ عزیز ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ عزیز آگے کی چند باتیں ہم دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک کے بعد پھر ناظرین آپ کا استقبال ہے، اور جو سلسلہ اور کڑی چل رہا تھا جس میں ہم نے ایک نئی شروعات کی تھی کہ وہ کام جو نکاح میں کرنا درست نہیں۔ اب اس میں ہم نے دیکھا تھا منگنی کے تعلق سے کہ منگنی کی رسم، منگنی کا پروگرام کرنا، منگنی کا کوئی سیشن کرنا، یہ ثابت نہیں ہے۔ اور اس میں پھر بہت سارے خرافات لوگ کرتے ہیں کہ تاریخ کا ایک رسم ہوتا ہے، اللہ رحم کرے، پتہ نہیں یہ کیا رسم ہے کہ نہیں تاریخ طے ہو رہی ہے۔ ایک تو منگنی ہوئی مطلب رشتہ طے ہوا، اس کا ایک رسم، پھر ایک رسم اس کے بعد تاریخ کا رسم، سے کہتے ہیں کہ بھائی اب ڈیٹ سلیکٹ ہو رہی ہے کہ کون سے دن شادی کی جائے، پھر اس سلیکشن کے لیے پھر لوگ جمع ہوتے ہیں، پھر ایک تقریب ہوتی ہے، پھر ایک ڈیٹ طے کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد لوگ آگے کہتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں تاریخ کو فلاں فلاں لڑکے کا فلاں فلاں جیسا پورا نکاح ہو رہا ہے، لڑکی سے نکاح طے پایا ہے، یہ دوسرا رسم ہو گیا۔ اور یہ تو شروعات ہے صرف ہماری خرافات شادی کے اندر، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح، ایک نہیں کئی نکاح، صحاباؤں کے نکاح، تابعین کے نکاح، تبع تابعین کے نکاح، اماموں کے نکاح، سلف صالحین کے نکاح، آپ دیکھیے نا ہزار مثالیں نکاح کی، ایک بھی رسم آپ کو شادی سے پہلے اور بعد ملتی ہے کیا؟ اگر ثابت ہے سنت سے تو ہم بھی کریں گے یہ، لیکن یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ ایک قسم کا فتنہ مچا دیتے سماج میں، مالدار لوگ اس کو کرتے ہیں اور غریب لوگ اس کا نقصان بھگتتے ہیں، بلکہ مالدار بھی بھگتتے ہیں اس کا نقصان، چونکہ جب ایک نکاح مالدار ہو یا غریب ہو سنت کے مطابق نہیں ہوگا تو جو اس میں برکت نہیں ہوگی، اس میں وہ فائدے اور ثمرات حاصل نہیں ہوں گے جو نکاح سے ہونا چاہیے۔ بہرحال اس چیز کو جاننا اور سیکھنا ہمارے لیے بے انتہا ضروری، یاد رکھیے۔ تو بہرحال تو پھر منگنی کی رسم، اس سے وہ منگیتر ہو جاتا ہے، پھر ایک تاریخ کا رسم کہ اس میں طے ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے لڑکے والے پھر لڑکی والی کے لیے جو بدی کی رسم کرتے ہیں، یہ بھی ایک عجیب رسم۔ بدی کی رسم کیا ہے کہ یہاں سے کچھ چیزیں نکلتی ہے، ان کے گھر جاتی ہے، فخر ہوتا ہے اس کے اندر، ہر آدمی اپنی حیثیت کے اعتبار سے کوئی 10 شین میں بھیج رہا ہے، کوئی 50 شین میں بھیج رہا ہے، کوئی فلاں بھیج رہا ہے، پھر وہ سامنے والا فریق بھی لڑکی والا اپنی حیثیت کے اعتبار سے 10 شین بھیج رہا ہے، 20 بھیج رہا ہے، 40 بھیج رہا ہے۔ دونوں میں بتانا ہوتا ہے، لوگوں کے اندر سے لے جایا جاتا ہے کیا سامان دیا جا رہا ہے، چپلیں پیک کری ہوئی ہے، کپڑے پیک کرے ہوئے ہیں، توال پیک کرے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا دنیا بھر کی چیزیں، مٹھائیاں ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے۔ مطلب ایسا ہم نے کر دیا کہ غریب آدمی تو صرف سوچتے رہ جانا کہ میں کیسے شادی کر پاؤں گا اپنے بچی کی اس ماحول اور سماج کے اندر۔ بہرحال یہ بھی رسم درست نہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ منگنی کے وقت جو ہے لڑکے کو انگوٹھی پہنانا، سونے کی انگوٹھی، یہ بھی جائز نہیں۔ ویسے کسی بھی قسم کی انگوٹھی پہنانا جائز نہیں، چونکہ رشتہ ہوتے ہوئے انگوٹھی پہنانا سنت نہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے ویسٹرن کلچر میں یا کرسچن ٹریڈیشنز کے چکر میں آ کر وہ کرتے ہیں کہ لڑکی آتی ہے، لڑکا آتا ہے، پھر وہ جو ہے رنگ فنگر جس کو کہتے ہیں، اس میں وہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، جبکہ ابھی اس کا غیر محرم ہے، وہ ہاتھ پکڑتا ہے، پھر وہ انگوٹھی ڈالی جاتی ہے، پھر لڑکی ہاتھ پکڑتی ہے، لڑکے کے ہاتھ میں انگوٹھی ڈالتی ہے، اور لوگ مل کر جو ہے خوش ہوتے ہیں کہ یہ رسم ہے۔ یہ انگوٹھی پہنانے کی رسم اسلامی رسم نہیں ہے۔ اس کو میڈیا نے اتنا ہائپ دیا کہ مسلمان نہیں بس چلے ہیں، کیا ہو رہا ہے، انگوٹھی پہنانے کی رسم، اور اس دن وہ رشتہ طے پاتا ہے۔ یہ سب غیر مسلموں کا طریقہ ہے، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ ہمارے پاس ایک مکمل کوڈ ہے لائف کا، زندگی جینے کا، ہم کو ضرورت نہیں کسی چیز کے اس میں اضافہ اور کمی کرنے کی۔ تو انگوٹھی کی ایک رسم ہوتی ہے، اور اس پر سونے کی انگوٹھی پہننا، اس کی تفصیلات بہرحال میں پہلے رکھ چکا ہوں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مختلف رسمیں جو شادی سے پہلے ہوتی ہے، وہ کیا کیا ہے۔ ایک رسم ہوتی ہے جو شادی سے، اکثر ہمارے پاس جو شادیاں ہوتی ہے وہ کم و بیش 8 دن پہلے سے چالو ہو جاتی ہے۔ اگر کسی سے کہا جائے نا کہ رمضان کے اندر آخری عشرے میں طاق راتیں 5 ہوتی ہے، اس کو تلاش کرنا ہے، مطلب وہ 5 راتوں میں سے کوئی کو تلاش کرنا ہے، نہیں اب بہت مشکل ہے 5 راتوں جاگنا، بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن یہاں ہر شادی میں 8 رات جاگنا کم از کم ضروری اور کمپلسری ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو اب دیکھیں رسومات چالو ہوتے ہیں۔ تو ایک رسم ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ہلدی کی رسم۔ ہلدی کی رسم، ہلدی کی رسم کیا ہوتی ہے کہ سب عورتیں اور مرد ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو ہلدی لگاتے ہیں۔ اب لاجیکلی مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے رسم کیا ہے، کیوں ہلدی تو اس آدمی کو لگاتے ہیں جس کو یا تو بہت وال آ گئے، بہت مار پڑی، تو بولتے ہیں نا ہلدی لگاؤ اس کو۔
کیوں ہلدی لگائی جا رہی تھی شادی سے 2-3 پہلے، اور سب ایک دوسرے کو لگا رہے، شاید اتنا مارنے والے اب کچھ کرنے والے کہ ہلدی پہلے سے لگا لو. ہلدی کی رسم، ہلدیاں لگائی جا رہی ہیں. ہاں ارے ہلدی تک تو دیکھیے، جب غیر شرعی چیزیں شروع ہوتی نا ایسی ہوتی. ہلدی تک تو ٹھیک تھا، انڈے مارے جا رہے ہیں. ہلدی ختم ہو گئی تو اچار مالا جا رہا ہے ایک دوسرے پر. کچھ ہاتھ نہیں لگا تو باورچی خانے میں گھس کر ایک دوسرے پہ جو ہے مرچی ڈال دی جا رہی ہے. مطلب جو ملا بس لگانا ہے. بلکہ کچھ شادیوں میں تو ہلدی کی رسم کے لیے بڑے بڑے ڈرم بھر کے ہلدی بنائی جاتی. میں نے خود دیکھا، بکیٹوں سے ہلدی ڈال رہے ہیں ایک دوسرے پہ. کھانے پینے کی چیزوں کو اس طرح سے ضائع کرنا، ہلدی ایک کھانے پینے کی چیز ہے، ضائع کرنا، آپ کیا اس کی اجازت اسلام دے سکتا ہے؟ فضول خرچی کی اس قسم کے بتائیے، آپ ہی بتائیے. نہیں دے سکتا ہے نا. تو ہلدی لگائی جا رہی، اس حد تک ہلدی کی رسم کھیلی جا رہی ہے کہ لوگ انڈے مار رہے. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ایک ہمارے دوست تھے، ان کے والد سے ملاقات ہوئی دوسرے دن، نکاح تھا، دوسرے دن ملاقات ہوئی. میں ملا، میں نے کہا انکل کیسے ہے، کیا ہے؟ انہوں نے ایک جوڑا لیا تھا شادی کے لیے، جو مجھے بتایا تھا میں پہنوں گا انشاءاللہ میرے بیٹے کے نکاح. میں نے کہا انکل جوڑا بھی نہیں ہے، کیا بات ہے؟ اور 2 جگہ سر بھی سجا ہوا ہے آپ کا، منہ پہ ایک جگہ لگا ہوا ہے، سر پہ کیا بات ہے؟ منہ بھی سجا ہوا دکھ رہا ہے. تو بولے بیٹا میرا وہ جو جوڑا تھا نا، بولے کل ہلدی کھیلنے والوں نے اتنی ہلدی کھیلے کہ میرے جوڑے پہ ہلدی مل. میں نے کہا ٹھیک ہے انکل، یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ کا جوڑا تو ضائع ہو گیا ہلدی کے چکر میں، منہ کیوں سجا ہوا ہے آپ کا؟ تو کہا بیٹے بعد میں بچوں نے انڈے کھیلے، بولے تو انڈا کھڑا لگا ایک آنکھ میں کو، بولے اور اس کے بعد کسی کا ایک پنج بھی لگ گیا، بولے تو کھڑے انڈے سے ایک جگہ سوج گیا، دوسرا مطلب چونکہ وہ ہلدی ختم ہو گئی تو انڈے مارے، چونکہ انڈے میں پیلا ہوتا ہے، مارنے کے چکر میں. اور آپ جانتے کھڑا انڈا پھوٹتا نہیں ہے کبھی. انڈا جو ہے سائڈ سے مارے ٹوٹتا، لیکن اگر اس کو اوپر سے آتا ہے ٹوٹتا نہیں. کھڑا آگے لگ گیا، بیچاروں کا منہ سوج گیا. اندازہ لگائے یہ کوئی اسلامی طریقہ ہے؟ تو ہلدی کی رسم، ابھی ہلدی کی رسم ختم ہوتی ہے تو پھر ایک رسم چالو ہوتی ہے. یہ پیلا تھا تو اب ایک ہری رسم چالو ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ مہندی کی رسم. اب مہندی کی رسم کس طرح سے کی جا رہی ہے؟ دیکھیے مہندی لگانا شریعتاً جائز ہے. عورتیں مہندی لگا مرد کے لیے نہیں. یہاں تو حالت یہ ہے کہ مرد ہی مہندی لگاتا ہے شادی سے، اللہ رحم کرے، ہے نا. اسپیشل مہندی رہتی گول ایسا اس میں، اور انگلیوں کے اوپر لگاتے مرد کو، عورتیں باریک لگاتی. شرم کی بات ہے، مرد ہے ایک دولہا، دولہے کو بھی مہندی لگا رہے. تو عورتیں جمع ہو کے مہندی لگائے جائز ہے. لیکن مہندی کی رسم کرنا خاص طور سے سب، اور یہ رسم اتنا بگاڑ کی وجہ ہے کہ شادی ایک طرف ہوتی ہے اور مہندی کی رسم فتنہ کر دیتی. کیسا؟ پھپھو ناراض ہو کے چلے گئے، کیوں؟ ان کو برابر مہندی نہیں لگی. چاچی ناراض ہو کے چلے گئے، کیوں؟ کہ ان کو ناراضگی ہو گئی کہ مہندی پہلے چھوٹی چاچی کو لگائے، حالانکہ وہ بڑے تھے ان کو نہیں لگی. دادی ناراض ہو گئی اس لیے کہ ان کو آخر تک، مطلب شادی تو ایک طرف، یہ ہلدی مہندی میں جو جھگڑے ہوتے ہیں نا، اس کو نپٹاتے نپٹاتے آدمی کی زندگی ختم ہو جاتی. ٹھیک، تو اب مہندی کی رسم چل رہی ہے، عورتیں جمع ہو رہی ہیں، ایک دن طے ہو رہا ہے. سب ہلدی کی رسم میں پیلی ساڑیاں پہنتے ہیں، مہندی کی رسم میں ہری ساڑیاں پہن کر آتے ہیں، اور سب جمع ہوتے ہیں. اسپیشل کچھ کھانے بنتے ہیں، ہر علاقے میں وہ دن کون سا کھانا بنے وہ بھی طے ہوتا ہے. کہیں میتھی کی بھاجی بنتی ہے خیمے کے ساتھ، کہیں پالک کی بھاجی بنتی ہے فلاں چیز کے ساتھ، سب طے ہوتا ہے اس دن کا. اور پھر جمع ہوتے ہیں اور پھر پورا دن اور رات مہندی لگائی جاتی ہے. مہندی لگانا حلال ہے، رسم کرنا غلط. اب مہندی کی رسم ہو گئی، ہلدی کی رسم ہو گئی، تو پھر معاملہ آگے بڑھتا ہے. اور جو ہے منگنی کی رسم ہوتی شادی سے ایک دن پہلے. یہ عام جو زیادہ رسم ہے، ویسے تو لوگ بہت کرتے، اللہ رحم کرے، یہ سب خرافات ہیں. پھر سانچک کی رسم کیا؟ اب سانچک کیا، اگر مجھے یہ کہا جائے، اگر میں چند لائنوں میں ڈیفائن کروں تو میں سانچک کو ایسے ڈیفائن کرتا ہوں. شادی کی ایک رات پہلے، یہ ایک رات پہلے ہوتا ہے شادی کی ایک رات پہلے جس لڑکی سے جس لڑکے کی شادی ہونے والی ہے، وہ لڑکی جو دلہن ہے، دلہن کی بہن اپنے ہونے والے بہن میں سے کہتی ہے میں تجھے آج نہیں چھوڑوں گی. اس کو کہتے ہیں سانچک. آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں، یہ حقیقت ہے، میں بتاتا ہوں سانچک کیا ہے. شادی کی ایک رات پہلے دولہا لڑکی والوں کے پاس جاتا ہے، پھر لڑکی والے بھی آتے ہیں. دولہا لڑکی والوں کے پاس جاتا ہے، پھر اس کے بعد دولہے کو جو ہونے والی سالی ہے اس کے بیوی کی بہن چھوٹی یا بڑی، وہ آتی ہے، اور مختلف رسومات ہوتے ہیں جس میں اللہ رحم کرے وہ اس کا ہاتھ پکڑتی ہونے والے لڑکے کا، جو کہ نا وہ اب محرم ہے نہ محرم ہونے والے ہیں، وہ سالی ہے، اس کی ہاتھ پکڑتی ہے، یا پھر کچھ جگہ انگلی پکڑتی ہے. انگلی پہ پتہ نہیں کیا، کئی جگہ مہندی لگاتے ہیں، ہلدی لگاتے ہیں، اور اس پر کیا کیا پتہ نہیں کرتے، اور اس کی انگلی پکڑ لیتے. اب وہ معاملہ چلتا ہے کہ بھائی کیا دوں گے تو انگلی چھوڑی جائیں گی. 100 روپئے سے شروع ہوتی بات، 151، 251، 500، ہر آدمی استعداد کا. تو کچھ لوگوں کو ہو سکتا برا لگے، لیکن بہرحال حقیقت یہی ہوتا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ نہیں لگایا. اور یہاں رسم ہو رہی ہے، ایک غیر محرم مرد کا ایک عورت ہاتھ پکڑ رہی ہے، اور پورے سماج کا سینکشن ہے، سب دیکھ رہے ہو کتنا اچھا رسم، ماشاءاللہ کیا مزہ آ رہا، کیا پکڑ رہے ہیں. اور صرف ایک لڑکی نہیں، کئی لڑکیاں ہونے والی سالیاں
اور خلیری بہنیں اس کی دلہن کی، چچیری پھپھیری سب جمع ہے، اور سب مل کے گتھم گتھا ہو رہے، ادھر سے لڑکا ہے، ادھر سے اور لڑکیاں جمع ہیں، اس کے خاندان والے، وہ بول رہے مت دو، یہ بول رہا دو، وہ بول رہا 500 دو، یہ بول رہا یہ نہیں دیں گے، بارگینز چل رہی، جھگڑا ہو رہا ہے، اور کیا کیا نہیں ہو رہا ہے، یہ اس پر گر رہا ہے، وہ اس پر گر رہی ہے۔ اللہ رحم کرے۔ کسی کی آستین پھٹ کے نکل کے آ جا رہی ہے، قصے ہو رہے، کسی کی شرٹ پھاڑ دی، اتنا اس حد تک لڑائی چل رہی ہے اس کے، اور اس کو کہا جا رہا ہے سانچک۔ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا اسلام اس کی اجازت دے سکتا ہے؟ کیا وہ دین جو اتنا شرم و حیا والا دین ہے ایسے رسومات کی اجازت دیں گا؟ ذرا غور کیجئے، فکر کیجئے اور سوچئے، اور اپنی شادیوں کو ان رسومات سے، ان خرافات سے پاک کرنے کی ہم کوشش کریں۔ میں اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ہمارا ایپیسوڈ یہاں ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر ملیں گے، اور کچھ باتیں جو شادی کے طور سے جو غلط ہوتی ہے ان باتوں کو پھر ہائی لائٹ کرنے کی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، جو سنت سے ثابت نہیں ہے، جو غلط ہے، جن کا کرنا خرافات بھی ہے، مال بھی ضائع ہوتا ہے اور بہت سارے نقصان ہوتے ہیں۔ میں اپنی بات کو اسی پہ ختم کروں گا، اور جو امید کرتا ہوں کہ جو باتیں ہم سن رہے ہیں ان باتوں پہ ہم عمل کرنے کی جو انشاءاللہ عزیز جو ہے کوشش کریں گے۔ تو انتظار کیجئے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کا۔ اگلے ایپیسوڈ میں جو ہم آگے کچھ باتیں جو شادی میں نہیں کرنا چاہیے وہ دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔